السلام علیکم دوستوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے اور اپنے اصحاب کو دین کی باتیں سکھلا رہے تھے اور ان کی تربیت و تزکیہ فرما رہے تھے۔ اس مجلس میں ایک ننھا بچہ تھا جس کا دل ایمان سے مالا مال اور حکمت اسلامی سے لبریز تھا۔ وہ مجلس سے اٹھ کر چھوٹے چھوٹے قدموں پر چلتا سیدھا اپنے چچا جلاس بن سوید کی خدمت میں حاضر ہوا، جس کی عمر 60 سال کی ہو چکی تھی، لیکن اس کے دل میں نفاق سخت چٹان کی صورت اختیار کر چکا تھا۔ وہ دیگر مسلمانوں کے ساتھ مل کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں 5 وقت نمازوں کی ادائیگی کرتا تھا، روزے رکھتا تھا اور خانہ کعبہ کی زیارت عمرہ بھی کرتا تھا، مگر اس کے باوجود وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی رسالت کو جھٹلاتا تھا۔ معصوم بچہ اپنے چچا سے گویا ہوا، چچا جان، میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کے بارے میں فرماتے ہوئے سنا تو مجھے ایسا لگا جیسے میں اپنی آنکھوں سے قیامت کو دیکھ رہا ہوں۔ چچا جلاس بن سوید اپنے ننھے بھتیجے سے یوں مخاطب ہوا، او بچے، قسم ہے اللہ کی، اگر محمد سچا ہے تو ہم لوگ گدھوں سے بھی گئے گزرے ہیں۔ یہ سننا تھا کہ بچے کے چہرے کا رنگ بدل گیا اور اس کا جسم تھرا سا اٹھا، ایسے لگا جیسے کسی نے اس کے ضمیر کو جھنجوڑ دیا ہو۔ چنانچہ وہ طیش میں آ کر بولا، چچا جان، اللہ کی قسم، آپ مجھے لوگوں میں سب سے زیادہ محبوب تھے، لیکن اب میری نگاہ میں آپ سے زیادہ مبغوض کوئی نہیں ہے۔ چچا جان، اب میں 2 میں سے صرف ایک ہو سکتا ہوں، یا تو میں آپ کی لب کشائی کے متعلق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع نہ دے کر اللہ اور اس کے رسول کے معاملے میں خیانت کا مرتکب ہو جاؤں، یا آپ کے گستاخانہ کلمات سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آگاہ کر دوں، اور پھر جو ہو سو ہو۔ جلاس بن سوید بولا، تو ایک بچہ ہے، لوگ تیری بات کی تصدیق تو کریں گے نہیں، بھلا تیری بات کون سنے گا؟ جاؤ، تم جو کہنا چاہتے ہو کہو۔ چھوٹا سا بچہ اپنے چھوٹے چھوٹے کمزور قدموں پر چلتا ہوا دربار نبوی میں حاضر ہوتا ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ کر گویا ہوتا ہے، اے اللہ کے رسول، یہ جلاس بن سوید جو میرا چچا ہے، یہ اللہ اور اس کے رسول کی شان میں گستاخی کر کے خیانت کا مرتکب ہوا ہے۔ میں پہلے اللہ کی بارگاہ میں، پھر آپ کے سامنے اس سے بیزاری کا اعلان کرتا ہوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، آخر اس نے کہا کیا ہے؟ بچے نے بتایا کہ میرے چچا نے یہ گستاخ آمیز جملہ کہا ہے کہ اللہ کی قسم، اگر محمد سچا ہے تو بلا شبہ ہم گدھوں سے بھی زیادہ برے اور گئے گزرے ہیں۔ چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو اکٹھا کیا اور ان سے اس معاملے میں مشورہ طلب کیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کی، اے اللہ کے رسول، یہ ایک چھوٹا سا بچہ ہے، آپ اس کی تصدیق نہ کریں، یہ تو اپنی بات کا مطلب بھی نہیں سمجھتا، جبکہ جلاس بن سوید ایک عمر رسیدہ ہوش مند بزرگ ہیں اور ہم لوگوں کے ساتھ نماز کی ادائیگی بھی کرتے ہیں۔ صحابہ کرام کا مشورہ سن کر رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے اور اس چھوٹے بچے کی تصدیق نہیں کی۔ جب اس معصوم بچے نے فیصلہ اپنے خلاف سنا تو اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ کر موتیوں کی لڑی کی طرح ٹپ ٹپ اس کے سرخ رخساروں پر گرنے لگے اور اس کے جسم پر کپ کپی طاری ہو گئی۔ اس نے انتہائی حزن و ملال اور رنج و غم کے عالم میں آسمان کی طرف اپنی نظر اٹھائی اور اس ہستی کی طرف متوجہ ہو گیا جو باریک بین ہے اور جس سے کوئی بھی بات مخفی نہیں، بلکہ وہ دلوں کی بات سے بھی آگاہ و باخبر ہے۔ پھر یہ دعا کی، میرے پروردگار، اگر میں اپنی بات میں سچا ہوں تو مجھے سچا ثابت کر دے، اور اگر میں جھوٹا ہوں تو مجھے جھوٹا ثابت کر دے۔ اللہ کی قسم، ابھی وہ بچہ اس مجلس سے رخصت بھی نہیں ہوا تھا اور مسجد کے اندر ہی بیٹھا تھا کہ حضرت جبریل علیہ السلام 7ویں آسمان کے اوپر سے اس کی تصدیق کا پروانہ لے کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے اور سورہ توبہ کی یہ آیت نازل ہوئی۔ یہ اللہ کی قسمیں کھا کر کہتے ہیں کہ انہوں نے نہیں کہا، حالانکہ یقیناً کفر کا کلمہ ان کی زبان سے نکل چکا ہے اور یہ اپنے اسلام کے بعد کافر ہو گئے۔ پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جلاس بن سوید کو بلا کر پوچھا تو وہ اپنی بات سے مکر گیا اور قسم کھا کر کہنے لگا کہ اس نے نبی کریم کے خلاف کچھ بھی زبان درازی نہیں کی ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سامنے سورہ توبہ کی مذکورہ آیت سنائی اور مزید فرمایا، اے جلاس، تم نے اللہ کے ساتھ کفر کیا ہے، اب تم اللہ سے توبہ کرو
کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ اگر اب بھی توبہ کر لیں تو یہ ان کے حق میں بہتر ہے۔ اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چھوٹے بچے کو اپنی خدمت میں بلا کر اس سے فرمایا، اس خوش نصیب بچے کو خوش آمدید جس کی تصدیق اس کے پروردگار نے 7 آسمانوں کے اوپر سے کی ہے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیار سے اس بچے کا کان پکڑ کر فرمایا، اے بچے، تیرے کان نے ٹھیک ٹھیک سنا اور تیرے پروردگار نے تیری تصدیق فرمائی۔ اور یہ بچہ کوئی اور نہیں بلکہ وہی جلیل القدر صحابی ہیں جس کو تاریخ اسلامی عمیر بن سعد انصاری رضی اللہ عنہ کے نام سے جانتی ہے، اور جس کو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے حمص کا گورنر بنا کر بھیجا تھا، اور جو ملک شام میں سکونت پذیر ہو گئے تھے اور وہیں وفات پائی۔ دوستو انشاءاللہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ امید کرتا ہوں آپ اس ویڈیو کو ضرور لائک کریں گے اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ پھر ملتے ہیں انشاءاللہ کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔